رحم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ رمضان الکریم کے چھٹے روزے کا عمل ہے، یعنی روزہ نمبر 6 کا عمل ہے۔ جو بھی ان وظائفوں کو کر کے روزے کو نبھائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے پوری زندگی رحمتوں اور برکتوں میں وہ گزارے گا اور کوئی پریشانی دکھ تکلیف اس کے پاس تک بھی نہ آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز فجر کے وقت آپ نے 4 کیلیں سٹیل کی، دیکھیں ایک لوہے کی کیل ہوتی ہے ایک سٹیل کی کیل ہوتی ہے، تو کم از کم 3 انچ کی کیلیں ہونی چاہیے، 3 انچ کی کیلیں ہونی چاہیے۔ یہ آج وہ طریقہ میں بتاؤں گی کہ رمضان الکریم میں جادو، جنات اور اس قسم کی جتنی بھی مسائل ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ بات میری غور سے سنیں اور آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 4 کیلیں سٹیل کی آپ نے لینی ہے، اس کے اوپر 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی، 4 مرتبہ اول آخر، 11 مرتبہ درود شریف آپ پہلے پڑھ لیجئے گا، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی، 4 مرتبہ تینوں کل، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، تینوں کل پڑھ کر اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعائے تنجینہ یا پھر اگر آپ کو دعائے تنجینہ نہیں ملتی تو ایک دعا ہے جس کو منزل کہتے ہیں، دیکھیں ایک سورہ مزمل ہے، وہ نہیں میں کہہ رہی، ایک سورہ ملتی ہے منزل میں وہ آیاتیں لکھی گئی جن سے گھروں میں حصار قائم کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کے ٹائم، یہ چھٹے دن یعنی چھٹے روزے مبارک کا عمل آپ کو میں بتا رہی ہوں، جو تمام سننے والے ہیں وہ ضرور کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کیلوں کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے، ان کیلوں کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ 5 پانی کا گلاس رکھ لیجئے گا اور اس گلاس کے اندر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب ان کیلوں کو جیسے ہی سورج مطلب کہ 10 بجے سورج کی تیزی ہو، 10 بجے دن کے 10 بجے، کیونکہ وہ سات اچھی ہوتی ہے، دن کے 10 بجے آپ نے کیا کرنا ہے، ان 4 کیلوں کو جو سٹیل کی کیلیں تھی، 3 انچ کی کیلیں تھی، اور جو عمل آپ نے فجر کے ٹائم کیا تھا، ان 4 کیلوں کو اپنے چاروں گھر کے کونوں میں، دیکھیں گھر کے کونے 4 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چکور مربع اس طرح گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گھر کے 4 کونوں میں وہ کیلیں گاڑ دینی ہیں اور 1 انچ باہر رہنے دینی ہے، کیلیں گاڑ دینی ہے، 1 انچ باہر رہنے دینی ہے۔ اگر زمین میں نہیں گاڑ سکتے تو نیچے ایک بالشت کا فاصلہ رکھ کے تو آپ وہاں اوپر دیوار میں بھی گاڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے منہ جو ان سے ہوں سامنے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، ان کے منہ غلط طرف نہ جاتے ہوں یا مڑ نہ جائے، خراب نہ کیجیے گا۔ بہت نایاب عمل ہے، اتفاق کر کے دیکھیے گا، آپ کا پورا گھر اس حصار کے مطلب یہ ذمے میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی اس قسم کا مسئلہ آپ کے ساتھ پوری زندگی پیش نہیں آئے گا، کوئی حاسد، کوئی جو ہے ظالم آپ کے گھر کو نظر بد نہیں لگائے گا۔ یقین مانے اگر آپ لوگ یہ عمل کرتے ہو تو میں کہتی ہوں کہ بہت عظیم عمل ہے، جو طریقہ جیسے ہی آپ کو بتایا گیا ہے وہی آپ اختیار کریں گے، ورنہ کوئی اور طریقہ آپ کو اختیار نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے گھر جو طریقہ آپ کو بتایا ہے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، جادو کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، جیسے ہی آپ کے لیے مطلب کہ دیواروں میں یا زمین میں گاڑ دیں گے آپ کا گھر پورا حصار میں آ جائے گا۔ اسی نایاب عمل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو 1000 مرتبہ پوچھیں، کمنٹس باکس میں، ای میل پہ، اگر آتی ہے
تو آپ یہ عمل لازم کریں. ٹھیک ہے، اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس چینل پہ بہت ہی عظیم اور نایاب عمل آپ کو بتائے جاتے ہیں جو پہلے کبھی بھی کسی چینل پر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.